الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد۔ قرآن حکیم کے 8ویں پارے کی تفسیر کا خلاصہ پیش کیا جا رہا ہے۔ اللہ رب العالمین ارشاد فرماتا ہے وَكَذَلِكَ جَعَلْنَا لِكُلِّ نَبِيٍّ عَدُوًّا شَيَاطِينَ الْإِنسِ وَالْجِنِّ يُوحِي بَعْضُهُمْ إِلَى بَعْضٍ زُخْرُفَ الْقَوْلِ غُرُورًا۔ اللہ رب العالمین نے ارشاد فرمایا کہ اور اسی طرح ہم نے ہر نبی کے دشمن بہت سے شیطان پیدا کیے تھے، کچھ آدمی اور کچھ جن، جن میں سے بعضوں کو چکنی چپڑی باتوں کا وسوسہ ڈالتے رہتے تھے تاکہ ان کو دھوکے میں ڈال دیں۔ اس آیت سے ہمیں یہ پتہ چلتا ہے کہ کوئی چیز فی نفسی ہی اگر وہ اچھی ہو تو اس میں ملمہ سازی کی ضرورت نہیں پڑتی۔ کوئی بات یا کوئی چیز اگر اچھی ہے تو اس کو زیادہ بنانے کی اور سنوارنے کی ضرورت نہیں پڑتی ہے۔ اگر کوئی شخص اپنے کسی بات کو بہت زیادہ ملمہ سازی کر رہا ہے یا اپنی گفتگو میں بہت زیادہ اس کو خوشنما بنا رہا ہے یا اپنی بات کو بہت زیادہ مزین کر کے لوگوں کے سامنے پیش کر رہا ہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ کچھ تو ہے جس کی پردہ داری ہے، کچھ تو ایسی چیز ہے جس کو یہ شخص چھپا رہا ہے اور اپنی باتوں کو بنا سنوار کر پیش کر رہا ہے۔ اسی لیے اس کا مطلب یہ ہوا کہ سچی بات کو کسی ملمہ سازی کی ضرورت نہیں پڑتی۔ اگر سچی بات ہے، اچھی بات ہے تو اس کو مزین کرنے کی ضرورت نہیں پڑتی، بلکہ سچی بات تو بالکل سیدھی سادی بات ہوتی ہے۔ اور یہی وجہ ہے کہ جو اچھے لوگ ہوتے ہیں وہ بہت سیدھی سادی بات کرتے، زیادہ ادھر ادھر کی باتیں نہیں کرتے۔ اور یہی وجہ ہے کہ جنت میں جانے والے لوگ بھی بہت سیدھے سادے ہوں گے، بھولے بھالے ہوں گے۔ تو جو لوگ اپنی باتوں کو چکنی چپڑی بنا کر کے لوگوں کے سامنے پیش کرتے ہیں، طرح طرح کی دلائل دے کر کے پیش کرتے، تو سمجھ لیجئے کہ کچھ نہ کچھ معاملہ ہے ان کا۔ سیدھی سادی بات اچھی بات ہوتی ہے۔ اس میں یہ بتایا گیا ہے، اللہ رب العالمین نے کہا شیاطین الانس والجن، شیاطین انس اور شیاطین جن کی بات آئی ہے یہاں پہ۔ اللہ رب العالمین نے شیاطین انس کو پہلے لایا اور شیاطین جن کو بعد میں لایا۔ اس سے یہ پتہ چلتا ہے کہ شیاطین انس جو ہیں، انسانوں میں جو شیطان قسم کے لوگ ہیں وہ بہت زیادہ خطرناک ہیں، جن سے بھی زیادہ خطرناک ہیں۔ شیاطین انس یعنی انسانوں میں جو غلط لوگ ہیں، جو لوگوں کو بھٹکانے والے لوگ ہوتے ہیں، وہ بہت زیادہ خطرناک ہوتے ہیں بنسبت شیاطین جن کے۔ اس کی وجہ کیا ہے؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ یہ جو شیاطین جن ہیں وہ سامنے سے وار نہیں کرتا، وہ چھپ کر کے رہتا ہے، وہ پردے کے پیچھے آپ کو بھٹکاتا ہے۔ لیکن شیاطین انس جو ہے، انسانوں کے جو شیطان ہیں، جو شیطان صفت لوگ ہیں، وہ سامنے سے آ کر کے لوگوں کو وسوسہ ڈالتے ہیں، سامنے سے آ کر کے لوگوں کو بھٹکاتے ہیں اور سامنے سے آ کر کے چکنی چپڑی باتیں کر کے ان کو بہکا کر کے صحیح راستے سے ہٹا کر لے کے چلے جاتے ہیں۔ تو شیاطین انس یہ زیادہ خطرناک ہیں شیاطین جن سے۔ تو گویا کہ ہمیں ہر اعتبار سے، چاہے وہ شیاطین انس ہو یا شیاطین جن، دونوں سے ہمیں ہوشیار رہنا ہے کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ وہ ہمیں بھٹکا دے صحیح راستے سے۔ اس کے بعد اللہ رب العالمین آگے ارشاد فرماتا ہے فَكُلُوا مِمَّا ذُكِرَ اسْمُ اللَّهِ عَلَيْهِ إِن كُنتُمْ بِآيَاتِهِ مُؤْمِنِينَ، آیت نمبر 118 ہے۔ اللہ رب العالمین نے کہا کہ اگر تم مومن ہو تو تم اپنے جانور کو ذبح کرو اللہ کا نام لے کر، اور اس کو کھاؤ بھی اللہ کا نام لے کر۔
تو یہاں پر بہت سارے لوگ اعتراض پیش کرتے ہیں کہ جب جانور آلریڈی حلال ہے تو اس پر بسم اللہ پڑھنے کی، اللہ کا نام لینے کی کیا ضرورت ہے؟ تو اس میں اصل یہ نہیں ہے کہ حلال جانور ہے یا حرام جانور ہے، اصل یہ ہے کہ اللہ رب العالمین کا حکم کیا ہے۔ اللہ رب العالمین کا حکم یہ ہے کہ جب بھی تم جانور کو ذبح کرو تو اس پر اللہ کا نام لو اور اللہ کا نام لے کر کے کھاؤ، یہ اصل چیز ہے۔ اس کے بعد اللہ رب العالمین قرآن حکیم کے 3 صفت کو بیان کر رہا ہے۔ وَتَمَّتْ كَلِمَةُ رَبِّكَ صِدْقًا وَعَدْلًا لَا مُبَدِّلَ لِكَلِمَاتِهِ۔ صدق کہتے ہیں اللہ رب العالمین نے قرآن مجید میں جو بھی قصے بیان کیے ہیں، جو بھی خبریں اللہ رب العالمین نے دی ہیں، جتنے اخبار انبیاء کے اللہ رب العالمین نے ذکر کیے ہیں، وہ تمام کے تمام اخبار، وہ تمام کے تمام قصے یہ سچ پر مبنی ہیں، اس میں کسی بھی چیز کی گنجائش نہیں ہے۔ قرآن حکیم یہ صدق پر مبنی ہے۔ وعدلا، یعنی جو کچھ اللہ رب العالمین نے اس میں احکام بیان کیے ہیں وہ سب کے سب عدل پر مبنی ہیں، سب کے سب اعتدال پر مبنی ہیں۔ اس میں یہ نہیں کہا جا سکتا کہ قرآن حکیم کا کہ کسی حکم میں افراط ہے، تفریط ہے، ایسا نہیں کہہ سکتے، اعتدال ہے اس میں، اور اس کے حکم کو ہر انسان اس پر عمل کر سکتا ہے۔ اس طرح قرآن حکیم صدق پر مبنی ہے اور اسی طریقے سے اعتدال کا بھی حکم دیتا ہے۔ لا مبدل لکلماتی، اس کے ایک بھی کلمات کو کوئی بدل نہیں سکتا۔ جب سے قرآن نازل ہوا اس وقت سے لے کر آج تک خود اللہ رب العالمین نے قرآن مجید میں چیلنج دے دیا ہے کہ کیا تم ایک حرف کو بھی تبدیل کر سکتے ہو تو کر کے لا کے دکھاؤ۔ لوگوں نے بہت کوششیں کی قرآن حکیم کو چینج کرنے کی، بدلنے کی، ایک لفظ کو بھی چینج کرنے کی، لیکن آج تک کسی نے یہ جرأت نہیں کی۔ لا مبدل لکلماتی، یہ قرآن کریم یہ وہ کتاب ہے جس کے ایک حرف کو بھی بدلا نہیں جا سکتا۔ اور اس میں آگے ایک اہم بات اللہ رب العالمین نے بیان کیا کہ صداقت کا معیار، حق کا معیار کثرت پر نہیں ہوتا۔ صداقت اور حق کا معیار تعداد پر نہیں ہوتا کہ کسی کی تعداد بہت زیادہ ہے، بلکہ حق کا معیار دلیل ہوا کرتی ہے۔ وَإِن تُطِعْ أَكْثَرَ مَنْ فِي الْأَرْضِ يُضِلُّوكَ عَنْ سَبِيلِ اللَّهِ۔ اللہ رب العالمین یہ کہہ رہا ہے کہ اے میرے پیارے حبیب، اگر آپ لوگوں کی کثرت کو دیکھ کر لوگوں کی بات ماننے لگے تو یہ لوگ آپ کو گمراہی میں ڈال دیں گے۔ اس سے کیا پتا چلا کہ کثرت اور قلت کسی کے حق ہونے کی دلیل نہیں ہوتی، بلکہ حق ہونے کی دلیل تو یہ ہے کہ اس کے لیے دلیل ہو۔ تو کوئی کسی قوم کی تعداد اگر بہت زیادہ ہے تو وہ قوم حق پر ہے، ایسا بالکل بھی نہیں کہا جا سکتا۔ میدان محشر میں سارے انبیاء اپنے اپنے قوم کے ساتھ ہوں گے، لیکن اس میں ایک نبی ایسے بھی ہوں گے جن کے ایک بھی ماننے والے نہیں ہوں گے۔ تو کیا یہ نبی غلط پر تھے اور ان کے ماننے والے قوم صحیح پر تھے؟ ایسا بالکل بھی نہیں۔ ایسا بالکل بھی ذہن میں نہیں لانا چاہیے کہ ہم کم ہیں تو ہم حق پر نہیں ہیں، بلکہ اصل کیا ہے، دلیل ہونی چاہیے۔ اگر ہمارے پاس دلیل ہے، اگر دلیل ہے تو ہم حق پر ہیں۔ یہ ہے اہم۔ ہر معاملات میں، قرآن و حدیث کا معاملہ ہو یا آپ کے گھریلو مسائل ہو یا کسی بھی چیز میں ہو، اگر آپ کے پاس دلیل موجود ہے تو آپ حق پر ہیں۔ قلت اور کثرت یہ ہمارے لیے معنی نہیں رکھتے۔ اسی طریقے سے اللہ رب العالمین نے کہا او من کان میتا فاحییناہ وجعلنا له نورا یمشی بہ فی الناس۔ کیا ایسا نہیں ہے کہ تم پہلے مردہ تھے، ہم نے ان کو زندہ کیا اور ہم نے اس کو ایک ایسا نور دے دیا کہ وہ اس کو لیے ہوئے آدمیوں کے درمیان چلتا اور پھرتا ہے۔ اس میں بڑی اہم بات یہ بتائی گئی ہے، اس کو مثال سے ایسے سمجھیں کہ جیسے جسم میں اگر روح نہ ہو تو جسم مردہ ہوتا ہے، جسم سے اگر روح کو نکال دیا جائے تو جسم مردہ ہو جاتا ہے۔ تو جس طریقے سے جسم کو زندہ کرنے کے لیے ایک روح کی ضرورت ہوتی ہے، اسی طریقے سے اس روح کو زندہ کرنے کے لیے بھی
ایک روح کی ضرورت ہوتی ہے، اور وہ روح کیا ہے؟ یہ قرآن مجید ہے۔ اللہ رب العالمین نے اس قرآن کو ہدایت بتایا۔ یہاں اللہ رب العالمین نے کہا اومن کان میتن، کیا تم پہلے مردہ نہیں تھے؟ کافروں کو اللہ رب العالمین نے مردہ قرار دیا، مشرکین کو اللہ رب العالمین نے مردہ قرار دیا۔ اس کے بعد کہا وجعلنا لہ نورا، ہم نے تم کو ایک نور دیا، اور وہ نور ہدایت بن کر تمہارے دل میں آیا اور تم ہدایت یافتہ ہو گئے۔ تو گویا کہ جسم کو زندہ کرنے کے لیے ایک روح کی ضرورت ہوتی ہے، اسی طریقے سے اس روح کو زندہ کرنے کے لیے ایک اور روح ہے جس کو اللہ رب العالمین نے یہ قرآن مجید کو بتایا۔ قرآن مجید کے احکام ہمارے روح کو، ہمارے دل کو زندہ کرتے ہیں۔ اسی لیے قرآن حکیم کے بارے میں اللہ رب العالمین نے کہا کہ یہ نور ہے، یہ روشنی ہے جو تمہارے دلوں کو منور کرتی ہے۔ اس کے بعد آگے اللہ رب العالمین نے کہا فَمَن يُرِدِ اللَّهُ أَن يَهْدِيَهُ يَشْرَحْ صَدْرَهُ لِلْإِسْلَامِ، جس شخص کو اللہ تعالی صحیح راستے پر چلانا چاہتا ہے تو اس کے لیے سینے کو اسلام کے لیے کھول دیتا ہے۔ یعنی اللہ رب العالمین جس شخص کا ارادہ کرتا ہے کہ اس کو صحیح راستہ ہم دکھائیں تو اس کے سینے کو اسلام کے لیے کھول دیتا ہے۔ ایک حدیث ہے، سیدنا عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ راوی حدیث ہیں، وہ بیان کرتے ہیں تلا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فمن یرید اللہ ان یہدیہ یشرح صدرہ للاسلام، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس آیت کی تلاوت کی، فمن یرید اللہ ان یہدیہ، اللہ رب العالمین جس کے لیے چاہتا ہے کہ اسے ہدایت دے تو اس کے اسلام کے لیے سینہ کو کھول دیتا ہے۔ یہ آیت آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پڑھا اور کہا ان النور اذا دخل الصدر انفسح، کہ یقیناً نور جب کسی دل میں داخل ہو جاتا ہے تو وہ سینہ کشادہ ہو جاتا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ بات صحابہ کرام نے سنا تو صحابہ کرام نے کہا ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم هل لتلك من علم يعرف به، کیا کوئی ایسی نشانی ہے جسے دیکھ کر ہم یہ پتہ لگا لیں کہ اس کا سینہ کشادہ ہو گیا ہے؟ ہم کیسے یہ چیز پتہ کر سکیں کہ اس کے سینے میں اسلام داخل ہو گیا ہے؟ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا التجافی من دار الغرور، ہم ایسے پتہ کریں گے کہ کسی کا سینہ اسلام کے لیے کھل گیا ہے، ایسے پتہ کریں گے کہ جب اگر کسی شخص کا دل دار غرور سے ہٹنے لگے، یعنی اس دنیاوی زندگی سے ہٹنے لگے، والانابۃ الی دار الخلود، اور آخرت کی طرف اس کا دل مائل ہونے لگے، تو سمجھ لیجئے کہ اللہ رب العالمین نے اس کا سینہ چوڑا کر دیا ہے، اس کے سینے میں اسلام کو داخل کر دیا ہے۔ یہ بہت بڑی بات ہے۔ یعنی ایک شخص کا دل کیسے پتہ کریں کہ اسلام کے لیے اللہ رب العالمین نے اس کا دل کھول دیا ہے؟ جب اس کا دل اس دنیاوی زندگی سے ہٹنے لگے اور آخرت کی زندگی کی طرف مائل ہونے لگے تو سمجھ لیجئے کہ اس کا دل اسلام کے لیے کھل چکا ہے۔ فَمَن يُرِدِ اللَّهُ أَن يَهْدِيَهُ يَشْرَحْ صَدْرَهُ لِلْإِسْلَامِ، اللہ رب العالمین جس کے لیے چاہتا ہے کہ اسے ہدایت دے تو اس کے لیے اللہ رب العالمین سینے کو کھول دیتا ہے۔ اسی لیے ہمیں خاص طور سے قرآن حکیم کے کئی جگہوں پہ اللہ رب العالمین نے اس قرآن کے بارے میں کہا کہ یہ قرآن دراصل ہدایت ہے، یہ قرآن نور ہے، یہ قرآن متقیوں کے لیے ہے اور تمام عالمین کے لیے ہے۔ جو شخص بھی چاہے اس قرآن کے ذریعے سے ہدایت پا سکتا ہے اور اپنے آپ کو جنت کا حقدار بنا سکتا ہے۔ اس لیے قرآن بہت اہم کتاب ہے، اس کے تمام احکام اور اسی طریقے سے اس کے تمام اخبار اور جتنی بھی چیزیں اللہ رب العالمین نے بیان کی ہے اس میں کسی بھی چیز کی کوئی گنجائش نہیں ہے، کوئی بھی اس کو تبدیل نہیں کر سکتا۔ یہ پورا قرآن سچا ہے۔ اس سچے قرآن کے اوپر اگر انسان عمل کرنے لگے تو اس کی دل کی کیفیت بدل جاتی ہے اور ایک منظم زندگی گزارنے لگتا ہے۔ اللہ رب العالمین سے دعا ہے اللہ رب العالمین ہم تمام لوگوں کو نیک بنائے، قرآن اور حدیث کے مطابق زندگی گزارنے والا بنائے، آمین۔ وما توفیق الا باللہ۔